علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ ہر کمیونٹی چاہتی ہے کہ ان کے کمیونٹی کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ترقی کے بام عروج پر پرواز کریں۔ ملک بیہ ویلفیئر سوسائٹی نے اپنے کمیونٹی کے بچوں کو مادھمک، ہائر سیکنڈری، یو جی اور پی جی اسٹوڈنٹس کو اعزاز سے نوازا۔ ان کی قابلیت، مقبولیت اور ان کے کارنامے کو ستائش کرتے ہوئے ویلفیئر سوسائٹی نے ان بچوں کو اعزاز سے نوازا، ان کی حوصلہ افزائی کی تاکہ وہ آنے والے دنوں میں آسمان چھونے کی کوشش کریں، اڑان بھریں اور ترقی کریں۔ آج کہیں نہ کہیں علم کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں لڑکیاں لڑکوں سے بہت آگے نکل گئی ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ لڑکیاں تعلیم لحاظ سے لڑکوں سے بہت زیادہ پرسنٹیج سے پاس کر رہی ہیں اور تعلیم میں وہ لڑکوں سے کہیں نہ کہیں آگے ہوتی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر ملک بیہ ویلفیئر سوسائٹی کے روح رواں جناب قمر الدین ملک اور ریاستی وزیر جاوید احمد خان، ولی رحمانی جو ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور انہوں نے امید فاؤنڈیشن کے تلے جو کام کیا ہے وہ ناقابل ستائش ہے۔ یقیناً اس کم عمری میں انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ اچھوں کو نصیب نہیں ہوتے ہیں۔ اس بچے نے تعلیم کے میدان میں خود کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ ہزاروں بچوں کو آج اپنے اسکول میں تعلیم کا میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ نسیمن پہ نسیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے پودا لگایا ہے جو آنے والے دنوں میں کہیں نہ کہیں علی گڑھ یونیورسٹی کا مقابلہ کرے گی۔ دیکھتے ہیں ولی رحمانی کی اس کاوش اور ملک بیہ ویلفیئر سوسائٹی کے اشتراک سے جو کہ آنے والے دنوں میں وہ ان سوسائٹی کے لیے کیا کچھ کرنے والے ہیں، انہوں نے کس طرح سے اپنی باتیں رکھی اور اس سوسائٹی کے بچوں کو نہیں بلکہ تمام طالب علموں کو انہوں نے ایک سیکھ دیا ہے کہ علم حاصل کر کے انہیں آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے اور اس کے لیے انہیں جدوجہد بھی کرنی ہوگی۔ بغیر کامیابی، بغیر کوشش کہ ہم کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے ہیں، بغیر جدوجہد کے ہم کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سیکھ ہے ان طالب علموں کے لیے۔ یقیناً ولی رحمانی نے اپنی تقریر میں ان تمام نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جو علم حاصل کر کے کچھ بننا چاہتے ہیں اور جو علم سے دور رہ کر اندھیرے میں اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک سیکھ ہے کہ اگر آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو یقیناً آپ بہت پیچھے ہو جائیں گے۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ ولی رحمانی نے اپنی تقریر میں ان بچوں سے کس طرح خطاب کیا اور کیا کہنے کی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ گارجین حضرات سے بھی انہوں نے التجا کیا کہ وہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھے، کڑی محنت کریں ان کے ساتھ اور ان کی نگرانی کریں تاکہ بچے بہک نہ جائیں۔ آج کا دور یقیناً کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ آج اگر ہم اے آئی سے دور رہ گئے تو ہم بہت پیچھے ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے زور دیا کہ علم حاصل کرنا ہے، ہمیں ٹیکنالوجی کے ذریعہ بھی آگے بڑھنی ہے اور علم حاصل کر کے ہمیں وہ مقام حاصل کرنا ہے جو مقام اے پی جے عبدالکلام کہ وزیر موصوف ہماری محبت میں، ملک بیہ ویلفیئر سوسائٹی کی محبت میں 6:45 بجے تشریف لائے۔ پھر قمر الدین ملک صاحب کی سے اجازت انہوں نے لیا اور کسی پروگرام میں شریک ہو کر کے پھر دوبارہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس سے بڑا اعزاز ملک بیہ ویلفیئر سوسائٹی کو شاید نصیب اب تک 17 سالوں میں نہیں ہوا تھا۔ ہم اس کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور وزیر موصوف کا
اس شعر کے ساتھ استقبال کرتے ہیں کہ وہ آئے ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے، وہ آئے ہمارے گھر، یہ ہال جو ہے آپ کا گھر ہی ہے ابھی، وہ آئے ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی ہم نے آپ کو دیکھا. صحیح بات ہے. اب معتبانہ ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اس تعلیم گاہ میں تربیت گاہ میں قائم کریں، کیونکہ آج کل کے نوجوان تعلیم پا کر بے راہ رو ہو رہے ہیں، ان کو تربیت کی بڑی کمی ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد انسان کا سر جھک جاتا ہے، جس طرح سے پیڑ کی شاخوں میں پھل لگنے کے بعد وہ شاخ جھکی رہتی ہے اور جس شاخ پہ پھل نہیں ہوتا ہے وہ اکڑ کر کھا رہتا ہے. تو جناب ولی رحمانی صاحب کی امید اکیڈمی سے نکلنے والے لڑکے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت سے بھی مزین اور آراستہ ہوں گے. انہیں الفاظ کے ساتھ ولی رحمانی صاحب کا اگر ہم کہیں کہ مغرب بنگال کے شخصیت کا استقبال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما اللهم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین. آئے ہوئے سارے مہمانوں کو جو اسٹیج پہ موجود ہیں، قمر الدین ملک صاحب، جاوید خان صاحب، افضل صاحب اور ان کے بیٹے، افضل صاحب کے بیٹے اور میں ایک ہی اسکول میں کلاس 10 تک ہم نے پڑھائی کی. افضل انکل آپ کو اور جتنے بھی لوگ اسٹیج پہ موجود ان کے نام سے میں میری وابستگی نہیں ہے، اور جو بھی لوگ سامنے ہیں آپ سبھی کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن بات جو ہے آج تعلیم کی ہو رہی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات کو مختصر رکھوں، کیونکہ میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جتنی کم بات کی جائے اور کام جتنا زیادہ کیا جائے اتنا بہتر ہے. ایک وقت تھا آج سے 3 سال پہلے تقریباً لوگ مجھے موٹیویشنل اسپیکر کہتے تھے تو بہت فخر محسوس کرتا تھا اور خوشی محسوس کرتا تھا. آج کوئی موٹیویشنل اسپیکر کہتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ کوئی مجھے موٹیویشنل اسپیکر کہہ رہا ہے. اکثر جو مارکیٹ میں موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ سارے جو ہیں وہ اسپیکرز ہیں جن کی باتوں پر تالیاں تو بجتی ہیں. اور میں آپ کو کیسے سمجھاؤں یہ بات کہ تالیاں بجنے والی جو اسپیچز ہوتی ہے نا، وہ مخصوص قسم کی اسپیچز ہوتی ہیں اور وہ مخصوص ایک سٹائل ہوتا ہے. اور میں وہ سٹائل میں اسپیچز دینا بند کر دیا ہوں، اور مجھے وہ آرٹ آتا ہے، وہ کلا مجھے آتا ہے، اور پر میں اس کلا کو استعمال کرنا بند کر دیا ہوں، کیونکہ میں چاہتا بھی ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اسپیشلی نوجوان ہیں، کیونکہ موٹیویشنل اسپیکر سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو موٹیویشنل اسپیکر یہ کرتا ہے کہ اسپیچ دیتا ہے اور آپ تالی بجاتے ہیں، بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور اگلے دن فجر کی نماز میں آپ اٹھ نہیں پاتے ہیں. تو آپ کی موٹیویشن کی لیول بس وہی تک ہوتی ہے کہ فجر کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے آپ جو ہے سو جاتے ہیں ماشاء اللہ. تو بات کیونکہ تعلیم کی ہو رہی ہے، تو تعلیم کی جب کیونکہ یہ میرے ماں باپ اور استاد کی تربیت ہے کہ یہ وقت جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں بس یوں ہی نہیں کھڑا ہوں. اللہ مجھے اس وقت کا بھی سوال پوچھے گا، تو اللہ پوچھے گا کہ بھائی لوگوں سے تالیاں بجوا کر اور اپنی واہواہی کرا کر واپس آ گئے تھے یا سچ میں کچھ سیکھ کر اور سکھا کر آئے؟ تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو یہ اس کا بھی مجھ سے سوال ہوگا. کیونکہ بات تعلیم کی ہو رہی ہے، جو اکثر بات تعلیم کی ہوتی ہے تو لوگ قرآن شریف کی پہلی آیت کا ذکر کرتے ہیں اس ربک الذی خلق، اور آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شروع کرو، پڑھو اللہ کے نام سے. تو قرآن کی پہلی آیت ہے پڑھو اللہ کے نام سے، اس لیے آپ سب پڑھائی کریں. مگر اس آیت کو اگر سب سے بہترین انداز میں سمجھنا ہے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ آیت کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوا تھا. اس وقت مکے کا کانٹیکسٹ کیا تھا؟ مکے کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ زندہ بچیوں کو باپ دفنا رہے تھے. کیا کر رہے تھے زندہ بچیوں کو باپ؟ بتائیے. دفنا رہے تھے. زندہ بچیوں کو باپ دفنا رہے تھے. جس گھر میں جتنی پرانی شراب کی بوتل ہو اس گھر والے کو اتنی زیادہ عزت ملتی. لوگ اگر آج لڑائی شروع ہوئی ہے تو 8ویں نسل پر جا کر لڑائی ختم ہو رہی تھی. لوگ سب سے بڑا گناہ، یہ ساری تو میں کہہ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، سب سے بڑا گناہ وہ یہ کہ لوگ اللہ کو بھول کر نہ جانے کن لوگوں کی عبادت کر رہے تھے. تو ایسے بیک گراؤنڈ میں قرآن کی پہلی آیت یہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ بیٹیوں کو دفنانا بند کرو،
کیا قرآن کی آیت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ زنا بند کرو؟ کیا قرآن کی آیت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ شراب پینا بند کرو؟ بلکہ یہ سب بھول جائیں. کیا قرآن کی آیت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو؟ بتائیے. قرآن کی آیت تو یہ ہونی چاہیے تھی نا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. اور قرآن کی پہلی آیت کیا تھی؟ قرآن کی پہلی آیت یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیونکہ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو بیٹیوں کو دفنانا بھی بند کر دیں گے، شراب پینا بھی بند کر دیں گے، اور دوسرے اللہ کو چھوڑ کر جس کی آپ پوجا کر رہے ہیں وہ بھی بند کر دیں گے. جتنے گناہ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ آپ بند کر دیں گے. تو پڑھائی میں، وہ تعلیم میں وہ طاقت ہے. مگر افسوس کہ ہم نے قرآن کو اٹھا کر پڑھا نہیں، اور قرآن اقرأ بسم ربک الذی خلق صرف پڑھنے کو نہیں کہا گیا. کیا کہا گیا؟ اللہ کے نام کو لے کر پڑھو. اللہ کے نام کو لے کر پڑھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سائنس پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھے. اور اس کا میں اچھا اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ ایٹم بم بنانے والے نے اللہ کے نام کو لے کر ایٹم بم بنایا ہوتا اور پڑھا، سائنس پڑھا ہوتا، اس کو پتا ہوتا کہ ایٹم بم کو پھوڑنا نہیں، اس کے اندر وہ موڈیلٹی ہوتی، اس کے اندر وہ تربیت ہوتی، وہ موڈیلٹی ہوتی. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام کو لے کر پڑھو. اب پڑھائی کے، جب ہم پڑھائی پہ بات کرتے ہیں تو کئی ساری باتیں آتی ہیں، مگر اب پڑھنا کس کے لیے ہے یہ بہت ضروری ہے. اکثر آپ دیکھے ہوں گے اب تو اخباروں میں ایڈ آنا بند ہو گیا UPSC کا. جب تک میں کلاس 10, 11, 12 میں تھا تو اخبار میں اس وقت ایڈ آیا کرتا تھا UPSC WPSC کوچنگ سینٹرز کے. تو اگر آپ کو یاد ہے اخبار میں جب UPSC کے ایڈورٹیزمنٹ آتے تھے تو ایڈورٹیزمنٹ میں تصویر میں کیا ہوتا تھا؟ آپ اس کو مجھے بتا سکتا ہے کہ فلاں UPSC کوچنگ سینٹر میں آ کے پڑھائی کیجیے، اور کس تصویر کو دے کر بچوں کو کوچنگ سینٹر کی طرف بلایا جاتا تھا؟ اگر میری بات سے مطمئن ہو آپ، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی ایڈورٹیزمنٹ آپ نے دیکھا ہے تو ہاں بتائیے گا. لکھا ہوتا تھا کہ XYZ یہ جو بھی نام ہے کوچنگ سینٹر کو جوائن کریں، اور اس کے نیچے ایک ایمبیسڈر گاڑی ہوا کرتی تھی جس کے اوپر لال بتی لگا ہوا کرتا تھا. کیا ایسا ہی تھا؟ UPSC کا ایسا ہی تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں پڑھائی کرنے کے پیچھے مقصد یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر تم UPSC کریک کر کے IAS بنو گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں ایمبیسڈر گاڑی ملے گی لال بتی والی، تمہیں پاور ملے گا، تمہیں رتبہ ملے گا، تمہیں شہرت ملے گا. مگر ہمیں پڑھائی، میں حتیٰ کہ کہہ رہا ہوں، حتیٰ کہ ہمیں پڑھائی پیٹ کے لیے بھی نہیں کرنی ہے. جس نے پڑھائی پیٹ کے لیے کیا وہ پیٹ کے لیے نوکری کیا، وہ پیٹ بھرتے بھرتے قبر تک پہنچ گئے. ہمیں پڑھائی خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور خالص اس کام کے لیے. بلکہ انفیکٹ میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک صاحب، ایک بہت بڑے حضرت میرے پاس تشریف لائے میرے اسکول. میں نے ان سے کہا کہ حضرت دعا کر دیں کہ میرے کام کو اللہ قبول کر لے. تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا. انہوں نے کہا یہ تمہارے کام کو قبول کروانے کے لیے تم کام کر رہے ہو، امپیکٹ کے لیے کام کر رہے ہو. بھلی تم امپیکٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہو، اپنے قبولیت کے لیے کام کر رہے ہو. تو میں سوچنے کا مجبور ہو گیا، میں نے کہا اللہ قبولیت کے لیے بھی دعا نہ کروں، کس کے لیے دعا کروں؟ انہوں نے کہا آپ کا کام آلریڈی قبول ہو چکا ہے، اب اس سے آگے بڑھیے اور امپیکٹ پہ دھیان دیجیے کہ امپیکٹفل کام آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، کہ آپ کے کام کا امپیکٹ زمین پر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. اور جتنے بچے پڑھائی کرتے ہیں، اکثر بچے، جب بھی میں بچوں کے اور نوجوانوں کی محفل کو میں ایڈریس کرتا ہوں تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ سوال پوچھنے والے بنیے. کیا بنیے؟ سوال پوچھنے والے بنیے. سوال پوچھنا میں کیوں کہتا ہوں؟ ہم نے پوری کی پوری کتاب پڑھ ڈالی فزکس کی، ہم نے پوری کی پوری ہسٹری کی کتاب پڑھ ڈالی، ہم نے پوری کی پوری سائنس کی کتاب پڑھ ڈالی، میتھمیٹکس کی کتاب پڑھ ڈالی. کتابوں میں دھیان رہ گیا، مگر ہم نے کبھی سر اٹھا کر دیکھا نہیں کہ بھائی یہ جو پنکھا لگا ہے یہ پنکھا بنا کیسے؟ ہم نے پوچھا کبھی بھائی یہ پنکھا کیا زمین سے نکلا کر آیا ہے؟ بھائی جس مائک سے میں بات کر رہا ہوں یہ مائک آیا کہاں سے؟ کہ کسی پیڑ سے توڑ کر لایا گیا مائک؟ یہ مائک بنا کیسے؟ کس نے بنایا؟ یہ جو اسپیکر ہے اسپیکر بنا کیسے؟ کیونکہ ہم صرف کتابوں میں رہ جاتے ہیں اور اپنے آس پاس کی چیزوں پہ سوال نہیں پوچھتے ہیں. اس لیے ہم اس ملک میں، بلکہ انٹائر دنیا میں کہہ رہا ہوں، مسلمان آج کنٹریبیوٹر نہیں ہے. مسلمان آج کنٹریبیوٹر نہیں ہے، مسلمان دینے والا نہیں ہے، مسلمان دینے والا ہے. اگر میں یہ بات کہوں تو یہ ایگزیجریٹو نہیں ہوگا، یہ بات ایگزیجریشن نہیں ہوگا. لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسلمانوں کی اس ملک میں آج کے ڈیٹ پر کنٹریبیوشن زیرو ہے. کنٹریبیوشن زیرو ہے، زیرو میں کہتا ہوں. کسی کو تکلیف ہو سکتا ہے، میرے بات آ کر کوئی کہہ سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، مگر آپ مانیے ہمارا کنٹریبیوشن زیرو ہے. اس لیے ہمیں ٹرین پہ پکڑ کے مارا جا رہا ہے. ہمارا کنٹریبیوشن زیرو ہے، اس لیے NRC لایا جا رہا ہے. ہمارا کنٹریبیوشن زیرو ہے، اس لیے کسی کو ہماری ضرورت
نہیں ہے. اور کچھ ایکسیپشن کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو ان کی تعریف نہ کیجیے. ایک عبد الکلام صاحب ہے, ہر پروگرام میں ان کا نام لیا جاتا ہے کہ اے پی جے عبد الکلام صاحب نے وہ کیا تھا. ایک اور صاحب کا نام بتائیے ذرا بھائی, کس نے کیا کیا؟ ارے سوچنا پڑ جائے گا آپ کو, ایک اور نام یا 3 نام بتائیے, یا آج کی ڈیٹ میں 3 نام بتائیے. تین مسلمان دنیا میں جو سائنس کی فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, بتائیے. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, اب کچھ نہیں کر رہے, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں بھی کچھ نہیں کر رہا ہوں. بتائیے تین لوگ جیوگرافی کی فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہو, اب نہیں کر رہے. 3 لوگ میڈیسن کی فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہو, نہیں کر رہے ہو. ہم کنٹریبیوٹرز نہیں ہیں. اگر ہمارے گھر میں ایک کرسی ٹوٹ جائے تو ہم کیا کریں گے اس کرسی کے ساتھ, بتائیے. ہم اس کرسی کو خالی دروازے کے باہر پھینک دیں گے اس کو ہم, تو ہم اس ٹوٹی ہوئی کرسی کی طرح اس ملک میں, جس کی اس معاشرے کو ضرورت نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. دینے والا ہاتھ ہمیں بننا ہے انشاءاللہ. کیا بننا ہے؟ دینے والا ہاتھ بننا ہے. اب ایک اور پریشانی نوجوان بچوں میں ہے جو سائنس پڑھ لیتے ہیں. اب ایک اور بات ہے کہ ہم نے اب اس پرسپیکٹو سے سمجھیے اسے, ہم نے قرآن میں پڑھا کہ ایک عورت کے پیٹ میں جو ماں کا کوکھ ہوتا ہے اس کی 3 جھلیاں ہوتی ہیں. 3 layers in a mother's womb. اب اس بات کو آج سے 52 سال پہلے کسی سائنٹسٹ نے, ڈاکٹر نے ڈسکور کیا اور کہا کہ یہ بات تو قرآن پہ لکھا ہے. اب ہم کھڑے ہو کر یہی بات کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ 3 ماں کی کوکھ میں 3 جھلیاں ہیں, دیکھو سائنس یہ کہتا ہے, ہمارا قرآن حق ہے. لیکن 1400 سال گزر گئے, ہم نے قرآن سے پڑھ کر ماں کی جھلی میں یہ بات کیوں نہیں دیکھا؟ مطلب why we did not try to decode science after reading قرآن. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ہمارے اتنے اسکالرس پہنچے ان پہ سوال نشان کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں, کوشش نہیں کر رہا ہوں میں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پرسپیکٹو سے پڑھائی کریں کہ میں ریڈی میڈ سائنس جو مجھے مل رہا ہے اس کو بیسس بنا کر اسلام کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرنے والوں میں سے نہ بنے ہم, تو وہ گزر گیا. بلکہ ہم قرآن پڑھیں اور ہم قرآن کے ذریعے سے سائنس کو ڈیکوڈ کریں انشاءاللہ. پریشانی کیا ہے, تھوڑا سا سائنس پڑھ لیتے ہم اور پھر ریلیجن کو سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں اسلام میں یہ کیوں, اسلام میں وہ کیوں, اسلام میں یہ کیوں. بلکہ سائنس تو سب سے پہلے کہتا ہے کہ سوال پوچھو, تو آپ سائنس پڑھ کر سائنس کو سوال پوچھنے والا کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ سائنس کی فطرت میں یہ کہ سائنس سے سوال پوچھا جائے. مگر ہم سائنس پڑھ کر سائنس سے سوال نہیں پوچھتے, ہم سائنس پڑھتے ہیں اور اسلام سے سوال پوچھتے ہیں. افسوس کی بات نہیں ہے. اور سائنس تو بہت نئی چیز ہے, مطلب یہ 100 سال پرانی چیز ہے, 100-150 سال پرانی چیز ہے, جس کو اس طرح سے اس کی مطلب ہر محفل میں بات کی جاتی ہے, جس کو سائنسزم کہتے ہیں. ایک وقت تھا جب دنیا جب قرآن آیا تھا تو دنیا اس وقت لٹریچر کا فین ہوا کرتا تھا, اور اس لیے قرآن کی پوئم کی فارم میں آیا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ وقت لٹریچر کا تھا. پھر ایک وقت آیا, ایک دور آیا جب فلاسفی کا دور آیا, فلسفے کا دور آیا. پھر ایک دور آیا جب انڈسٹریل ریولیوشن کا دور آیا. پھر سائنس کا دور آیا, اور اب سائنس کا دور نہیں ہے. اور مجھے بتا سکتا ہے دور کس کا ہے؟ سائنس کا دور بھی بس اپنے اختتام پر ہے. جی ٹیکنالوجی کا دور ہے. دس از این ایرا آف ٹیکنالوجی. اب اگین اب لیٹ نہ ہو جائے, اب ہم سائنس کرتے رہ جائیں. ٹیکنالوجی سائنس کی ہی پیداوار ہے, مگر ہم سائنس کرتے رہ جائیں اور فیس بک اور اے آئی کو استعمال کرنے والے رہ جائیں, یا ہمیں سمجھنا ہے کہ اے آئی کو کنٹرول کرنے والا بننا ہے. کیا بننا بتائیے؟ ڈو وی بیکم یوزرز آف اے آئی اور ڈو وی بیکم کنٹرول ہولڈرز آف اسٹیک ہولڈرز آف اے آئی؟ واٹ ڈو وی بیکم؟ دس از اے کوشچن. تو کچھ سوالوں کے ساتھ میں آپ کو حل بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سوالوں پہ تدبر کریں اور آپ سمجھیں کہ ہمیں معاشرے کا کنٹریبیوٹرز بننا ہے. میری عمر 25 سال ہے, ٹھیک ہے. 25 سال کی عمر میں شادی شدہ ہوں, میں نے وکالت کمپلیٹ کر لی ہے, میری 2 بیٹیاں ہیں. میں تقریباً 18 کروڑ روپے کا ایک شاندار عالیشان ادارہ میں نے بنایا, امید گلوبل اسکول. پورے کلکتہ میں اس لیول کا انفراسٹرکچر والا اسکول نہیں ہے. یہ سارا کام 25 سال کی عمر میں کیسے کر لیا؟ میں کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دے رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ہر چیز اللہ کی مدد سے ہوئی, ہر چیز اللہ کی مدد سے ہوئی. مگر ہاں نوجوانوں سے میں کبھی یہ باتیں صرف نوجوانوں کے بیچ میں کہتا ہوں. جب آپ کی عمر کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ باتیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں کرتا ہوں. نوجوانوں کے بیچ میں کہتا ہوں کیونکہ اس میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں دکھاوا نہ ہو جائے. پر نوجوانوں کے بیچ میں اس لیے کہتا ہوں میں تاکہ آپ سمجھیں. میں واللہ ہی بتا رہا ہوں, میرے دوست کچھ یہاں موجود ہیں, افضل ہے, رضوان ہے, اور کچھ میرے دوست خاص دوست موجود ہیں مجھے پچھلے 5-6 سال سے جانتے ہیں. میں واللہ ہی بتا رہا ہوں, مجھے شاید یاد ہے, شاید ہی یاد ہوگا مجھے کہ پچھلے 6 سال میں نے آرام کیا. In the last 6 years, if I have went out for entertainment, کوئی اسپورٹ میں جا کر انٹرٹینمنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کیا ہوں, یا کسی ریزورٹ میں جا کر انجوائے کرنے کی کوشش کیا ہوں, یا I have gone out for entertainment. No, مجھے نہیں پتا آرام کیا ہے, مجھے نہیں پتا آرام کیا ہے.
آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوگا. آپ کو کہنا ہوگا کہ میں فجر میں اٹھوں گا اور میں فجر میں اٹھوں گی. آپ کو کہنا ہوگا جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور ان کے صحابہ نے محنت کی. کیسی محنت کی؟ فجر میں اٹھتے وہ کام اور پھر کام اور کام اور کام اور کام اور کام. کیونکہ عرب ایک ایسا جگہ تھا جہاں گرمی بہت تھی, تو کھانا کھانے کے بعد وہ 5 سے 10 منٹ آرام کرتے تھے, سوتے نہیں تھے. ایسا نہیں کہ کہنے کے لیے چلے گئے ایسا کیا مغرب کی نماز چھوٹی پھر اٹھے اور واٹس ایپ کھولیے, نہیں. 5 سے 10 منٹ قیلولہ کرتے تھے اور پھر اٹھ کر کام کرتے تھے اور کام اور کام اور کام اور کام اور عشاء کی نماز تک کام اور پھر سونا, پھر تہجد میں اٹھنا تو جگہ رہنا پھر فجر پڑھ کے پھر کام لگ جانا. تو اس لیول پہ کام کیے تو اسلام ہم تک پہنچا, اس لیول پہ کام کیے تو اسلام ہم تک پہنچا. اور آج آپ کسی بھی محلے میں جائیے, کسی بھی محلے میں, مطلب میں نہیں کہنا چاہتا یہ باتیں مگر افسوس کی بات ہے, کسی بھی محلے میں اینڈ آئی ہیو ٹریولڈ اکراس دا کنٹری. ہر بڑے شہر کو میں وزٹ کر چکا ہوں. ہر بڑے شہر میں ہر مسلمان کا ایک محلہ ہے جہاں مسلمان بیٹھ کے کیرم بورڈ کھیل رہا ہے, جہاں سے پورے شہر کا نالا گزر رہا ہے اور مسلمان بچے اور بچیاں اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے. اور بہت ایک دو اپنی آخری بات پہ ختم کروں گا اگر میں بہت زیادہ وقت دے رہا ہوں. ایک ڈینجر سے میں آپ کو اطلاع کرنا چاہتا ہوں اور آپ سمجھ لیں, ہمارے تنویر صاحب یہ ذکر کر رہے تھے یا آپ کر رہے تھے کہ ماں باپ بچے اور بچیوں میں فرق کرتے ہیں. تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے مجھے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس پالتی مار کر اس طرح سے بیٹھے تھے کہ وہ سیٹنگ کراس لیگ, تو ان کا بیٹا دوڑتے ہوئے آتا ہے تو اپنے بیٹے کو ایک جان پر بیٹھا لیتے ہیں, زانو بیٹھا لیتے ہیں. پھر بیٹی دوڑتی ہوئی آتی تھوڑی دیر کے بعد تو بیٹی کو زمین پہ بیٹھا لیتے ہیں. رسول اللہ فوراً صحابی سے کہتے ہیں تو کیوں نہیں دونوں میں برابری کرتے, دونوں کو گود میں بیٹھاؤ. تو صحابی نے دونوں بچوں کو گود میں بٹھایا. اب اس بات سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری ایک بہت بڑی پریشانی جو ہمارے معاشرے میں آنے والی ہے, اس کا میں آپ کو ہم نے اگر آج کام کرنا شروع نہیں کیا تو یقین مانے یہ بہت بڑی پریشانی ہونے والی ہے. پریشانی یہ ہے کہ ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں اور ہمارے بچے فاقی مار رہے ہیں. Our girls are sincere with their education and boys are not sincere with their education. They are wasting their time. اس سے ہونے کیا والا ہے, بچیاں بن جائیں گی IAS آفیسر اور پھر ان کو ملے گا نہیں اس لیول کا لڑکا جو ان سے شادی ہو سکے, پھر وہ رہ جائے گی کماری اور وہ ہو جائے گی پریشان. اور اگر شادی ہو بھی گئی تو شادی ٹوٹنے کے امکان ہے. تو یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو IAS بننے سے روک دے, بچوں کو IAS بننے سے روکا نہیں جا سکتا, مگر آپ سمجھیں کہ جس طرح کی چھوٹ ماں باپ اپنے بیٹوں کو دے رکھے ہیں, جتنی نگرانی بچیوں پہ ہونی چاہیے اتنی نگرانی بیٹوں پہ ہونی چاہیے. اگر بچے نہیں پڑھیں تو ایک وقت آئے گا کہ کوئی آپ سے شادی نہیں کرے گا اور اچھی بچیوں کو اچھا لڑکا نہیں ملے گا, اور اس وقت معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوگا اس کا سلیوشن ڈھونڈتے رہ جائیں گے, ہمیں سلیوشن نہیں ملے گا, یقین مانیں.